السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وحبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حبیب اللہ کی صلی اللہ علیہ ایکو بند وسلم. کر دیجئے بالکل ایک دم سمپل آواز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. محترم بزرگ اور دوستو، آج کی جو یہ محفل ہے، یہ محفل تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، اور یہ اس طرح کے محفلیں، اس طرح کے عناوین آج کے دور کی ہماری سب سے بڑی ضرورت بھی ہیں. بے شک بے شک بے شک. یہی قرآن پاک کا اولین میسیج ہے، اور اس وقت ہم بھارت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، وہ آیت کریمہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے. عربی پہلے جو ٹھیک تھا وہ ٹھیک تھا. ہاں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے، بالکل شروع میں نازل ہونے والی. اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حکم ارشاد فرمایا، وہ حکم اپنے آپ میں بہت بڑا حکم ہے، بے شک بے شک. اور قیامت تک امت کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے پہلی وحی میں جو بات ارشاد فرمائی، عقل کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بجائے کچھ اور بات ہونی چاہیے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. بے شک. پھر آگے تفصیل بیان ہوئی، خلق الانسان من علق، اللہ رب العزت نے انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا فرمایا. بے شک بے شک. اور آگے پڑھنے لکھنے کی ہی باتیں کہی گئیں. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیں آپ کا رب بڑا کریم ہے. بے شک. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا. سبحان اللہ. تو یہ یعنی پڑھنے اور لکھنے کی ہی باتیں ہوئی ہیں پہلی 5 آیتوں میں. پہلی 5 آیتوں میں پڑھنے لکھنے کی بات. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ان ابتدائی آیات میں کلمہ توحید کی بات ہونی چاہیے تھی. پہلی آیت ہونی چاہیے تھی لا الہ الا اللہ، یا ہونی چاہیے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ احد. اس طرح کی آیتیں ہونی چاہیے تھیں. پہلی آیت. آخری نبی، آخری کتاب کی پہلی وحی کا پہلا لفظ. اب اس کے بعد میں نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب. اور آج اس کتاب کی وحی کا آغاز ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ یہ کتاب نازل ہونے لگی ہے، تو وہاں تو بات وہ کہنی چاہیے جو سب سے بڑی بات ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی بات ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے. بے شک بے شک. یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی بات. اس کے بعد میں دوسری دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں. بے شک. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی وحی میں تو یہ باتیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی وحی میں ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی جب اپنی وحدانیت کی بات کہی تو اس کا انداز یہ اپنایا، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سب سے بڑی بات اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوائی. سبحان اللہ. ہاں، جہاں حضور پر کچھ حملے ہوئے ہیں، حضور کے بارے میں کچھ اول فول بکا گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا ہے. اور یہ انوکھی محبت ہے، جہاں مخلوق پر اعتراض ہو تو خالق جواب دے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
عقل کیا کہتی ہے؟ بھئی ایکو اگر بند کر سکتے ہو جیسے پہلے آپ نے کی تھی ویسے کر دو تو اچھی بات ہے یار، ایکو بالکل بند کر دو جیسے پہلے کیا تھا ویسے کر دو، ٹھیک ہے۔ اور آپ حضرات بھی جو جلسے میں آئے ہیں وہ یہاں پر تشریف رکھیں، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، مذہبی جلسوں کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھیں، شور و شگف نہ کریں۔ تو عزیز دوستو، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ کلمات تسبیح، کلمات تحمید یا اس طرح کی کوئی بھی بات، توحید کی بات کرنے کی بجائے اللہ نے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا پہلی وحی میں، اور پڑھنے کا حکم بھی اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ حکم دیا اقرا، پڑھیں اپنے رب کے نام سے، یہ حکم ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ یعنی بات کہنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے اور آرڈر کے ساتھ کہی جاتی ہے تو اس کا اپنا ایک امپورٹنس ہوتا ہے۔ کافی آپ لوگ بعد میں پی لینا، پہلے تقریر سن لیجئے گا۔ آپ لوگ اس سلسلے کو موقوف کر دیں، جو بھائی کافی پلا رہے ہیں وہ آپ چلے جائیں، اس کے محفل کے تقدس کا خیال کیجئے، یہ بڑے ادب کی محفل ہے بھائی، آپ لوگ چلے جائیے یہاں سے، ایکو بند کر دیں اور حضرت جیسے پہلے بول رہا تھا اسی طریقے سے ہمیں فطرت کے مطابق رہنے دو یار، کہیں تو کچھ رہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے حکم کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن کمال یہ ہے کہ اس پہلے حکم میں جو الفاظ آئے ہیں، جس طرح کی بات آئی ہے، وہ بات آج تک کی تعلیمی دنیا کی سب سے اہم ترین بات ہے۔ آج بہت زیادہ پڑھائی لکھائی کی باتیں ہوتی ہیں، پڑھائی لکھائی کا کام تو ہمیں کرنا ہے، وہ ہم کر نہیں رہے ہیں، اور چونکہ پڑھائی لکھائی کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے تو ان اسٹیجوں سے پڑھائی لکھائی کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ پہلے باتیں بھی نہیں ہوتی تھیں، اب باتیں ہونے لگی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ باتیں ہم تک، ہمارے دلوں تک پہنچ جائیں، اتر جائیں، اور کچھ زمین پر ہونے لگے تو نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ کہنے سے کہ مٹھائی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، مٹھائی کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی۔ پڑھائی لکھائی کی اہمیت پر بات کر لینے سے پڑھائی لکھائی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم گراؤنڈ لیول پر یہ کام نہ کریں۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے ہیں نہیں، ہم ہوائی لوگ ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ میں جنت مل جاتی ہے تو پھر جنت کے لیے عمل کون کرے؟ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ نے پہلی وحی میں صرف پڑھنے کی بات نہیں کہی، بلکہ اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی بات اور جوڑ کے پیش فرمائی، اور ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ اچھا، کیا فرق ہے پڑھائی میں اور رب کے نام کے ساتھ پڑھائی میں؟ تو عزیز دوستو، فرق یہ ہے کہ جب پڑھائی صرف پڑھائی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کے منصوبے بنائے۔ دنیا کو جتنے بھی برباد کرنے والے لوگ ہیں وہ جاہل لوگ نہیں ہیں، سب ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھ لکھ کر کے پلاننگ کرتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کیسے کرنا ہے اور یہاں کی زندگی دشوار کیسے کرنی ہے، کن کو کرسیوں سے ہٹانا ہے، کن کو لاشوں میں تبدیل کرنا ہے، کن قوموں کو اوپر لے جانا ہے، کن کو زوال پذیر کرنا ہے، کن کے منہ سے لقمہ چھیننا ہے۔ یہ جتنی بھی سازشیں اور غلط پلاننگ ہوتی ہیں سب پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، جاہل لوگوں کا کام نہیں۔ جاہل تو بیچارہ اپنے چبوترے میں بیٹھ کے بیڑی پھونک رہا ہے، اسے کیا شعور؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ پڑھائی ہے جو صرف پڑھائی ہے۔ جی اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی پڑھائی ہوتی ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار۔ اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کو پالتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر لفظ بھی جو قرآن پاک میں جو لفظ یوز کیا گیا وہ بھی اقرا بسم اللہ نہیں، اللہ کے نام سے پڑھو یا نہیں، اقرا بسم ربک، اس کے نام سے پڑھو جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، بے شک بے شک، اس کے نام سے پڑھائی کرو۔ مطلب پالن ہار
وہ پوری کائنات کو پالتا ہے، پوری کائنات کو روزی روٹی دیتا ہے، پوری کائنات کو رزق فراہم کرتا ہے، تمہاری پڑھائی ایسی قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے منہ کا نوالا چھین لو۔ تمہاری پڑھائی میں کوئی بھی ایسا اینگل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جن کی پرورش فرماتا ہے تم ان کے لیے تباہی اور بربادی کے منصوبے بناؤ۔ پڑھائی ہونی چاہیے لیکن رب کا نام بیچ میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب پڑھائی سے رب کے نام کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ایسی پڑھائی دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کا منصوبہ بناتی ہے، اور جب کسی پڑھائی کے ساتھ رب کا نام جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کا درد اپنے سینے میں رکھتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ علماء، ابھی مولانا ناظم صاحب نے ایک شعر پڑھا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا، حدیث پاک میں بکثرت تاکید آئی، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا، مسلم شریف کی حدیث، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچا کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں مزاج دیا گیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ یہ وہ پڑھائی ہے جس میں اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نے گویا پڑھائی کا ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے، پڑھائی ہونی چاہیے لیکن ہمیشہ رب کے نام سے اس کا جڑاؤ ہونا چاہیے، پڑھائی ہونی چاہیے، دینداری کا ماحول ہونا چاہیے، پڑھائی ہونی چاہیے لیکن پڑھائی سے پہلے اسلام ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں اس طرح کی تعلیم ہوگی وہ تعلیم مثبت رنگ لائے گی، اور جہاں جہاں صرف تعلیم ہوگی رب کے نام کی ربوبیت کا واسطہ بیچ میں نہیں ہوگا، ایسی تعلیمیں دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کی پلاننگ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آگے اور تصور دیا گیا، اقرا وربک الاکرم، تم پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ کیسی انوکھی بات، ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پاک موٹیویٹ کر رہا ہے۔ آج بڑی تعداد میں ہم ایسا پائیں گے کہ بچے پڑھائی کا پریشر اتنا زیادہ قبول کر لیتے ہیں کہ وہ سوسائڈ تک جا پہنچتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کلمہ گو لوگ کتنے بھی خاطی و پاپی سہی، محض اسلام کا قلادہ گردنوں میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے فضل سے مایوسی کے اس درجے تک نہیں پہنچتے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور یہ بھی اسلام کا چھوٹا احسان ہم پر نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے بچے کس طرح سے بے موت مر رہے ہیں۔ ہر گناہگاری کے باوجود اسلام نے ہماری آبرو بچا رکھی ہے کہ ہمیں مایوسی کی اس دہلیز تک نہیں جانے دیتا، یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو یہ جتنے بھی لوگ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، ڈی موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں، بڑی عزتیں بھی پا رہے ہیں اور آتم ہتیایں بھی کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کے پاس صرف پڑھائی ہے، صرف فارمیلٹی ہے یا صرف عزت ہے، رب کا نام بیچ میں نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، اے بندے پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یعنی بندے کا کام رزلٹ پر غور و فکر کرنا نہیں ہے، بندے کا بنیادی کام یہ ہے کہ مجھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، آج کے دور میں پڑھائی کے اینگل سے ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے پورے علاقوں میں پڑھائی لکھائی کا نہایت باضابطہ ماحول بنائیں۔ قرآن پاک نے پہل دنیا کو یہ آواز دی تھی اور دنیا کو اس بات کے لیے تیار کیا تھا کہ پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی وحی کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار فرمائے کہ جن کے علم کا کوئی جواب نہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب بارہا و حدیث پاک سنتے ہوں گے، حضرت مولا کائنات کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اعلان عام فرمایا تھا، اور مسلم شریف میں وہ حدیث کوڈ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان عام فرمایا، لا یبی فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں شاپنگ کے لیے وہی آیا کرے جو اپنے وقت کا مفتی ہو، جس کے غلاموں کا پایہ علم یہ ہو، جس کے غلاموں نے ایسا انوائرمنٹ چینج کر دیا ہو
کیا آج یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کم سے کم یہاں تک پڑھائی کر رکھی ہے؟ کیا کوئی ایوریج سے ایوریج کوئی کلاس ہے؟ کوئی کلاس نہیں ہے. ایک سے ایک جاہل، انگوٹھا ٹیک، ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. کیا شان ہے اس پیغمبر کے غلاموں کی، سبحان اللہ، جس کا غلام یہ اعلان عام فرما رہا ہے کہ ہمارے بازار میں شاپنگ کے لیے وہی آئے جو فقیہ ہو، جو مفتی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس نے ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے، اس طرح کے افراد تیار فرمائے، ماننا پڑے گا کہ اس سے بڑی علمی شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ انقلاب آفرین شخصیت بھی کوئی نہیں ہو سکتی. بے شک، بے شک. پیغمبر اسلام نے پریکٹیکل طور پر علم کو اس طرح سے عروج عطا فرمایا اور علمی دنیا کو اس طرح سے جگمگاہٹ عطا فرمائی. یہ کنٹریبیوشن ہے ہمارے اور آپ کے نبی کا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. بے شک، بے شک، بے شک. اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کے لیے ایک ماحول سازی فرمائی، اور اس طرح سے اس کے نتائج مرتب ہو. جی. اور عزیز دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کبھی ختم نہیں ہوئی. الگ الگ انداز سے آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو علمی مباحثہ کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے. یعنی صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ کچھ صحابہ دن میں بھی حضور کے پاس موجود رہتے تھے، اور کچھ صحابہ کو دن میں موقع نہیں مل پاتا تھا تو رات میں یا جب بھی انہیں موقع ملتا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے. ہر صحابی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہ سکتا تھا، تو جو صحابہ جس وقت غیر حاضر ہوتے، دل کے اندر خواہش یہ رہتی تھی کہ ہماری غیر موجودگی میں حضور نے جو جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کاش وہ ہم تک پہنچ جائیں اور ہمیں مل جائیں. تو اس کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا کرتے تھے، مذاکرے کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، تاکہ حضور نے ہماری غیر موجودگی میں جو باتیں کہی ہیں ان سے بھی ہم محروم نہ رہیں. تو کچھ صحابہ ایک طرف مسجد کے ایک کونے میں عبادت میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جو علم مذاکرہ کر رہے ہیں. حضور نے ان کی بھی تعریف فرمائی جو عبادت کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں احسان کیا فرمایا اور حوصلہ افزائی کا انداز دیکھیں. ان کی تعریف کی جو عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں خود تشریف لے گئے اور جلوہ افروز ہوئے اس گروہ میں جو علمی مذاکرے میں مصروف تھا. یعنی اہل عبادت کے لیے حضور کی دعائیں ہیں اور اہل علم کے ساتھ حضور کی معیت ہے. بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک. اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، مسلسل پروموٹ کیا ہے. بلکہ ایسی بھی نوبتیں آئی ہیں کہ وہ لوگ جو مجرم تھے اور جو سامنے سے لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، جب وہ قیدی بنا دیے گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ تمہیں جو چیزیں معلوم ہیں ہمارے لوگوں کو سکھاؤ، تاکہ ہمارے لوگوں کو جو چیزیں نہیں معلوم ہیں انہیں ان کا علم حاصل ہو سکے. اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اور اہل علم کی حوصلہ افزائی فرمائی. بے شک، بے شک، بے شک. اور صحابہ کرام نے اس بات کو الگ ہی رنگ دیا، ایسا رنگ کہ دنیا میں اس کی مثال نظر نہیں آتی. ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ صرف حضور کے زمانے تک ہی مذاکرے چلتے تھے، حضور کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا اہم ترین ٹاپک ہوا کرتا تھا. کسی بھی موقع پر حضور کی کوئی بات یاد آ جائے تو اسے دوہرا دینا، اسے یاد رکھنا، اس کی تکرار کرنا. حضور کی عادتیں، حضور کی ادائیں، حضور کے نماز کا طریقہ، حضور کی زندگی کے دوسرے احوال مسلسل موضوع بحث رہا کرتے تھے. ہم نے حضور کو یہ کرتے دیکھا، ہم نے حضور کو ایسا کہتے ہوئے سنا، فلاں وقت حضور نے یہ کیا، فلاں نے حضور کے سامنے ایسا کہا تھا یا ایسا کیا تھا تو اس کے ریئیکشن میں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا یا ایسا کر کے دکھایا. مسلسل صحابہ کرام کے بحث کا موضوع یہی چیزیں ہوا کرتا تھا. یعنی اس طرح سے صحابہ کرام نے علمی مذاکروں کو ایک مسلسل رنگ دیا، اور یہ سلسلہ کنٹینیوسلی آگے چلتا رہا. اور آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. کہاں تک کس کے ذریعے سے پہنچا امام بخاری تک وہ پیغام؟ حضور کی حدیث امام بخاری تک، امام مسلم تک، یا کسی بھی محدث تک، یا کسی بھی فقیہ تک، یا اور بڑے لہجے میں کہیں
تم تک اسلام جو پہنچا ہے کس کے واسطے سے پہنچا ہے؟ بے شک بے یہ شک واسطہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے مذاکروں کا واسطہ بے ہے. شک. وہ یہ علاقوں کی تعلیم پر فوکس کیجیے، اچھے اسکول، اچھے مدرسے، کوالٹی ایجوکیشن، اور اس کے بعد اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنائیے. مجھے معاف کیجئے گا، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں. آپ کے یہاں بیٹھنے کا انداز، آپ کی چہل پہل، اٹھک بیٹھک، ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، بہت سارے راز چہرے گل دیتے ہیں. بے شک بے شک. ہمارا لب و لہجہ، ہمارا طرز رہائش، لائف اسٹائل بتا دیتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں کی تہذیب ٹھیک نہیں. بچوں کا سونا اٹھنا کب ہوتا ہے، کب بچہ جاتا ہے گھر سے، کب واپس آتا ہے. جو بچے پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جس سے وہ پڑھائی کر سکیں. شور و شغف ہو رہا ہے، گھر میں ٹیلی ویژن کی آواز تیز ہے، چیخ پکار ہے، چھوٹے موٹے کام اہمیت رکھتے ہیں، بچے کی تعلیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جو قومیں اپنی نسلوں کو اتنے ہلکے میں لیتی ہیں وہاں ہلکی ہی نسلیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو قومیں اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر کے سیریس ہوتی ہیں وہاں پر اے پی جے عبد الکلام تیار ہوتے ہیں. آج بھی اس قوم میں ہنرمندی کی کوئی کمی نہیں ہے، آج بھی اس قوم میں اچھے بچوں کی کمی نہیں ہے، اچھے ماں باپ کی کمی ہے. پیرنٹنگ اچھی ہو تو نسلیں خود بخود اچھی ہو جاتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ کو کچھ پڑھی ہی نہیں ہے. اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، گویا ہم نے ٹھان رکھا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں نہ تو ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھنے لکھنے دیا اور نہ ہی ہم اپنے پوتوں کو پڑھائی لکھائی کے ماحول میں جانے دیں گے. جب اس طرح سے گھروں کا ماحول الجھن کا شکار ہو تو وہاں سے اچھے لوگ کیسے تیار ہوں؟ بے شک بے شک. اس لیے اپنے گھروں کا ماحول تعلیمی بنائیں. اور گھروں کا ماحول تعلیمی بنانے کا کیا طریقہ؟ بچوں کے لیے آپ کے گھر میں پکا ماربل کا فرش ہو کہ نہ ہو، بچوں کے پڑھنے کے لیے ٹیبل ہونی چاہیے. بے شک بے شک بے شک. بہت اچھا پیغام. کوئی اچھے شیشے اور بہت ڈیکوریشن ہو یا نہ ہو، کتابوں کی ایک چھوٹی سی لائبریری تو ہونی ہی چاہیے. بے شک بے شک بے شک. اور بچوں کا ایک نیچر ہے، بچے کاپی کرتے ہیں. اگر وہ دادا کو، ماں باپ کو، دادی نانی کو، کسی کو بھی گھر میں کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے خود بھی کتابیں پڑھیں گے. بے شک. اور اگر مان لیجئے باپ تو موبائل میں تیز آواز کے ساتھ ویڈیو سن رہا ہے اور بچے سے کہہ رہا تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، نہایت بیوقوف قسم کا باپ ہے، اور وہ گویا اپنے گھر میں ایک منافق ٹائپ کا انسان تیار کر رہا ہے. بچہ سیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کے کہنے اور میرے باپ کے کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بے شک بے شک بے شک. بچے نصیحتیں نہیں مانتے. ان بچوں کو آپ ڈھیر ساری باتیں یہاں بتائیے، بیٹا بہت سلیقے سے بیٹھنا چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، ہوم ورک کر لینا چاہیے، پڑھائی بڑی اچھی چیز ہے، سچ بولنا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی ڈھیر ساری گاتھاؤں کا کوئی بچوں پر اثر نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے اچھے بنیں، بچوں کے سامنے رول ماڈل بن کے دکھائیے، بچے خود بخود اچھے بنیں گے. انشاءاللہ. یہ ہے نظام قدرت. بہت اچھا پیغام. گھر میں پڑھائی کا ماحول ہو، بچے پڑھائی لکھائی کے ماحول میں جڑ جائیں گے. گھر میں بڑی باتیں ہوتی ہوں، بچے بڑے مزاج کے بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بزنس مین کا بیٹا بزنس مین ہی بنتا ہے عام طور پر، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کئی بار لوگوں کو بزنس مین بننے کے لیے کون کون سے کورسز کرنے ہوتے ہیں. بی کام کرتا ہے کوئی، بی بی اے کرتا ہے کوئی، ایم بی اے کرتا ہے، کیا کیا کورسز کرتے ہیں. اور ایک بزنس مین جو ٹھیٹ بزنس مین ہے، جس کے گھر میں بزنس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بیٹے نے بھلے کوئی کورس نہ کیا ہو، وہ باپ سے ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس بزنس مین بن جائے. سچائی. پڑھائیاں بھی سیکنڈ درجے میں ہیں، گھر کا ماحول فرسٹ ہے. ہم کئی مرتبہ یہ مان لیتے ہیں کہ جناب اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا، ہم تو مہنگی فیس بھی دے رہے ہیں، پھر پڑھائی کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا جائزہ لیجئے، بچہ اسکول میں کتنے ٹائم رہتا ہے اور آپ کے پاس کتنے ٹائم؟ اگر 24 گھنٹے میں کا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے، بچہ اسکول میں 5 سے 6 گھنٹہ رہتا ہے، اس سے 3 گنا زیادہ وقت آپ کے پاس بتاتا ہے. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اسکول اپنا 100% بھی دے رہا ہے، تب بھی تو اسکول کی ذمہ داری صرف 25% کی ہے. 75% کی ذمہ داری تو ہمارے گھر کے ماحول کی ہے. بے شک بے شک. جو بچہ 6 گھنٹہ اسکول میں دے رہا ہے، اسے اسکول کے مطابق لکھنا پڑھنا آ رہا ہے، اور جو بچہ 75% ٹائم یعنی باقی کے 18 گھنٹے گھر میں گزار رہا ہے،
سوال تو ماں باپ سے ہونا چاہیے کہ 18 گھنٹے میں آپ نے بچے کو کیا سکھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ جو مزاج ہو گیا ہے دوسروں کے سر بلائیں ٹالنے کا. مولانا صاحبان کو اصلاح کرنی چاہیے. اچھا اسکول میں ٹیچرز کو پڑھانا چاہیے، فلاں صاحب کو ایسا کرنا چاہیے، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صرف ہواؤں میں مشورے پھینکیں گے اور زمین کا بوجھ بن کے رہیں گے. یہ مزاج ہمیں ٹالنا ہوگا. گھروں میں 100% تعلیمی ماحول بنانا ہوگا اپنے، تب جا کے ہماری آنے والی نسلیں عزت کی زندگی گزار پائیں گی. اور اگر ہم نے یہ سب نہیں کیا تو ایسا ہے ہمارا کوئی کان نہیں پکڑے گا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. زمانے کی ایک رفتار ہے، جو زمانے کی رفتار کے ساتھ چلتا ہے عزت پاتا ہے، جو زمانے کی رفتار سے ہٹ جاتا ہے زمانہ اس سے آنکھیں موند لیتا ہے، اور یہی سب سے بڑا عذاب ہے. بے شک بے شک. نوکیا موبائل سے غلطی ہوئی کہ جاوا سے جب سافٹ ویئر اینڈرائڈ پہ شفٹ ہوا، کہ دنیا نوکیا کے پاس شکایت لے کے گئی تھی کہ آپ بھی کوئی اینڈرائڈ ورژن لائیے، بلکہ جو پہلے سے مارکیٹ میں اینڈرائڈ ورژن تھا دنیا نے اس کو اپنا لیا. نوکیا خود بخود پیچھے دھکیل گیا، اور میں سمجھتا ہوں آج کسی کے پاس نظر نہیں آتا ہوگا. یہی دنیا کا مزاج ہے. جو قومیں دنیا کی رفتار کے ساتھ، دنیا کے کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا ہنر نہیں رکھتی، کچھ نہیں ہوتا ان کے ساتھ. دنیا ان سے آنکھیں موند لیتی ہے. جس قوم کی سنسکرتی تہذیب مضبوط ہے، ترقی یافتہ، جن قوموں کے پاس یہ چیزیں نہیں، وہ کہاں ذلیل ہو دنیا کو کوئی مطلب نہیں. بے شک بے شک. اب مجھے بتائیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نوگاواں سادات میں بڑی آبادی ہے، کتنے کلیکٹر ہیں 10-12 کلیکٹر ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں جب تعلیم کی رفتار کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، دنیا کیا کیا تجربات کر رہی ہے، ہم سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں. اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ پہ کوئی توجہ نہیں. اس لیے عزیز دوستو بہت سیریسلی گزارش ہے، قرآن پاک کا پہلا میسیج، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا میسیج، صحابہ کرام کی پوری زندگی کا میسیج، اور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا انقلابی اور اہم ترین میسیج. پڑھائی میں کوئی سمجھوتا نہیں. بے شک بے شک. جس قوم نے یہاں سمجھوتا کیا اس قوم کو کوئی عزت حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے تعلیم میں کوئی سمجھوتا نہ کریں، اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تعلیم کا ماحول بنانے کی کوشش کریں. ہمارا کوئی بھی فنکشن، شادی بیاہ، کچھ بھی ہو، بچے کے اسکول یا مدرسے کی ٹائمنگ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. ہم شادی سنڈے سنڈے کو ہی آپ کی پروگرامنگ ہونی چاہیے. آپ بچوں کو اور تعلیم کو اتنی اہمیت تو دیجئے. ہو سکتا ہے کہ جن بچوں کی مہنگی مہنگی شادیاں کر کے بھی آپ کو عزت نہیں ملتی، آپ کے بچے کی تعلیم آپ کو وہ عزت دلا دے جس کا آپ نے کبھی تصور نہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بہت اچھا کہ آپ اپنے بچے کی شادی پر 50 لاکھ خرچ کریں. بہت اچھا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم پر 15 لاکھ ہی خرچ کر دیں. 50 لاکھ تو اس بچے کے قدموں میں ڈھیر رہیں گے اگر وہ بچہ کامیاب ہو گیا. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایک دن کے کھانے کو اہمیت دیتے ہیں یا پھر اپنے بچے کی پوری زندگی کو اہمیت دیتے ہیں. وہ قومیں جو ترقی یافتہ ہوتی ہیں، ایڈوانس ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنی کیپٹل منی جس چیز کو مانتی ہیں وہ ان کی نسلیں ہوتی ہیں. ہم جب بھی کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی بات کریں گے، بڑی قوم کی بات کریں گے، تو اس قوم کے اندر جو خاص بات پائیں گے وہ بات یہ پائیں گے کہ ترقی یافتہ قومیں کچھ بھی کریں اپنے بچوں کے کیریئر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتی، اور یہی ان کی کامیابی کا بنیادی راز ہوا کرتا ہے. اس سلسلے میں بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ نوجوانوں کے سر آتی ہے. پڑھے لکھے نوجوان
صرف بائک دوڑانے، فیشن کے لیے، موبائل چلانے کے لیے، گپ شپ کے لیے نہیں ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پورے علاقوں میں تعلیمی ہلچل مچائیں، اور جو بڑے بوڑھے ہیں، سرمایہ دار ہیں، جو بھی سفید داڑھی والے ہیں، میں بڑے احترام کے ساتھ گزارش کروں، آپ کی سفید داڑھی کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، بے شک بے شک۔ آپ کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اسلام کے لیے کچھ کریں۔ آج امت جتنے زوال کا شکار ہے، اس امت کو زوال سے اور پسپائی سے اور ذلت و رسوائی سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امت کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ لہذا تمام سفید داڑھی والوں سے گزارش ہے، جو بھی اچھا کام کر رہا ہے، مال سے اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں، مال سے کیجئے، عقل سے سپورٹ کر سکتے ہیں، عقل سے کیجئے، اپنے تجربات سے سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ کیجئے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ہی کہیے کہ جناب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اتنا بھی سپورٹ نہیں کر سکتے؟ اور اگر اتنا بھی سپورٹ نہیں کرتے تو یاد رکھیے، اس دنیا میں کوئی امر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کب کس کی موت کی خبر مل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے، اور اگر ہم نے اس امت کے لیے اس طور پر کچھ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری جواب دہی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے عزیز دوستو، میرا فائنل میسیج، فائنل بات یہی ہے، اور ہر بار یہی رہتی ہے کہ ہماری اس وقت دو چانس فی الوقت ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کو تعلیم دینے پر زور دیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے قوم کو مالی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، یعنی قوم کو زیادہ زیادہ بزنس مین بنائیں، زیادہ زیادہ ورکشاپ آیوجت کریں، ہنرمندی سکھائیں، ان کے ہنر کو سرٹیفائیڈ کریں، اور نئے نئے میدانوں میں لوگوں کو اتاریں۔ یہ دو کام ترجیحی طور پر آج کے دور میں ہمیں کرنے چاہیے۔ یہ سمجھداروں کا آج کے دور میں سب سے بڑا ہوم ورک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بساط کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے، کریم ہمیں اس وقت تک موت نہ ملے جب تک ہم اپنے زندگی میں پیدا ہونے کا مقصد پورا نہ کر ڈالیں، یا امت کی کوئی نہ کوئی خدمت نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔